إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا روزی رساں ہے، ہمارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک روایت پیش کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں، گنہگاروں میں وہ گنہگار اور وہ خطا کار اچھے ہیں کہ جو خطائیں کرنے کے بعد، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ حضرات، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہونی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے بھی کہ وہ گناہوں سے بچ جائے
پاک و صاف رہے، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف انبیاء کرام وہ طبقہ ہے انسانوں میں جن کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوئے، ان سے غلطیاں نہیں ہوئی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کتنے ہی چوٹی کے وہ پرہیزگار ہوں، لیکن سب سے غلطیاں ہوئی، سب سے گناہ ہوئے۔ اسی بات کو پیارے نبی نے کہا کہ ہر آدمی خطا کار ہے، اور یہ نہیں کہ خطا کار ہے، خطا کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا مبالغے کا صیغہ۔ جیسے ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، ایسے ہی خطا بہت زیادہ خطا کرنے والا۔ تو ہر انسان خطا کار ہے، اور ایک دو خطا کرنے والا نہیں، بلکہ خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ ہم سے ایک دو نہیں بلکہ ہم سراپا گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا دل زندہ ہے، جن کا دل زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہاں ہم سے گناہ ہوا ہے، اور اس احساس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایسے گنہگار اور ایسے خطا کار جو اپنی گناہوں پر، جو اپنی خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ تو حضرات، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن ان خطاؤں کے ساتھ اگر ہم گناہوں سے اللہ کے جناب میں توبہ کر لیں تو پھر وہ انسان اللہ کے یہاں محبوب بھی بن سکتا ہے۔ یہاں ایک بات ہم یاد رکھیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے جو شرائط ہیں، سچی توبہ، اس میں سے ایک چیز ہے گناہ کو ترک کر دینا، گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کی خاطر۔ کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہ کو، برے ارادوں کو، برے خواہشات کو، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، محرمات، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تدع شیئا للہ، انک لن تدع شیئا للہ الا بدلک اللہ ما هو خیر لک منہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، اپنے ایک صحابی سے، اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی سے ان کا ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تم جو بھی چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ اب یہ ہم جو بھی چیز چھوڑیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ گناہ اگر ہم اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین بدلہ دے گا۔ غلط ارادے ہمارے دلوں کے اندر پلتے ہیں، ہم اگر اپنے ان غلط ارادوں سے، برے خواہشات سے باز آ جاتے ہیں، ان کو ترک کر دیتے ہیں اللہ کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح سے وہ جائز امور، وہ مباح چیزیں جو اللہ کے راستے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے میں، بندگی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اگر ان مباح اور جائز چیزوں کو بھی ہم اللہ کی خاطر ترک کر دے رہے ہیں کیونکہ وہ چیزیں بندگی کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو پھر اس ترک پر بھی، اس چھوڑنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ ہم جو کچھ بھی چھوڑ رہے ہیں،
جو کچھ بھی ترک کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے برائی کا ارادہ کیا لیکن ہمیں موقع نہیں مل پایا اس لیے ہم برائی نہیں کیے، تو یہ ترک کرنا، یہ چھوڑنا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم نے برائی کا ارادہ کیا اور ہمیں لگا کہ اگر میں یہ کام کروں گا اس سے میری بے عزتی ہو جائے گی، تو بدنامی کے ڈر سے اگر ہم نے کسی عمل کو چھوڑ دیا، کسی برائی کو چھوڑ دیا، برے عادتوں کو چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے بلکہ یہ اپنی عزت کی خاطر ہے، اس پر وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ، کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دو گے إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے بدلے بہترین چیز اور بہترین عوض عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک بات اور ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کیا کرے گا۔ ایک تو یہ ہوا، ہم پہلی چیز یہ کہ ہم اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا، نبی کی زبانی یہ جو وعدہ ہوا، ہم اس پر پکا ایمان رکھیں کہ اگر ہم کسی گناہ کو، کسی برے عمل کو، اپنی کسی بری عادت کو، کسی بری چیز کو، کسی حرام معاملے کو اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے اگر ہم ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عوض عطا کرے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ تو ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، دنیا میں دے گا، آخرت میں دے گا، یہ اس کی مرضی۔ کیا دے گا، عوض کیا ملے گا؟ شارحین حدیث نے، حدیث کا مفہوم بتانے والے علماء نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالی، اس سے مراد ایک عوض ہے، عوض معنوی عوض، معنوی بدلہ، اس کا تعلق دل سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم کوئی گناہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہمارے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دے، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو انشراح صدر عطا فرمائے، دل ہمارا کشادہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ انہیں ٹینشن رہتا ہے، وہ ہمیشہ تنگ دلی کے شکار ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو کشادہ کر دے، وسعت عطا کر دے۔ تو ایک عوض، ایک بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو انشراح صدر، یعنی اس کی زندگی بے فکری والی ہو جائے، ٹینشن نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بات بات پر ٹینشن ان کو آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملنے والا ہے، ایک بدلے کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ٹینشن فری کر دے، انسان کو ٹینشن ہی نہ آئے، کتنے ہی بڑے معاملات آ جائیں اس کا دل نہ گھبرائے، اللہ پر مضبوط توکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین ہو، اس کو ایسا مضبوط ایمان مل جائے۔ تو یہ مضبوط ایمان ملنا یہ ایک عوض ہے، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے برائیوں کو، گناہوں کو اور برے اعمال کو چھوڑنے کا۔ دوسری شکل، بدلے کی شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کر دے، مال عطا کر دے، صحت عطا کر دے، یعنی وہ چیزیں جو ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں۔ اور ایک تیسری شکل ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں کچھ نہ دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں عطا کرے۔ تو یہ بدلے کی شکلیں ہیں جو اگر ہم برائیوں کو، گناہوں کو، برے رویوں کو، بری عادتوں کو، اور بہت ساری ایسی لت ہیں ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کہ جو شریعت سے متصادم ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے عوض دنیا میں بھی ہمیں عطا کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے کہا اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے جو چیز بھی چھوڑو گے، گناہ چھوڑو گے یا شہوتیں چھوڑو گے، اِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ آئیے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد عبدی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، اے میرے فرشتوں دیکھو اگر میرا بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے، فلا تکتبوها علیہ، تو اس کے نام اعمال میں برائی مت لکھو، حتی یعملها، جب تک کہ وہ اس برائی کو انجام نہ دے لے۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرا یہ بندہ اگر برائی کا ارادہ کیا ہے، اس کے دل میں کسی برائی کا خیال پیدا ہوا، تو محض برائی کے خیال پیدا ہونے پر اس کے نام اعمال میں گناہ مت لکھو، بلکہ رکے رہو، اس وقت تک رکے رہو جب تک کہ میرا بندہ اس گناہ کو کر نہ بیٹھے، اس پر عمل نہ کر بیٹھے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، اللہ نے مزید آگے کہا فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر میرا وہ بندہ وہ گناہ کر لیتا ہے فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، تو اتنا ہی لکھو جتنا اس نے کیا ہے، اتنا ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھو جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، لیکن اگر میرے بندے نے گناہ کو میری خاطر چھوڑ دیا، یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے کہا من اجلی، میری وجہ سے، میرے سبب، میرے ڈر سے، اس اگر بندے نے گناہ کو چھوڑ دیا فَاكْتُبُوا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، اگر ہم اللہ کی خاطر ہمارے دل میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، برے ارادے پیدا ہو رہے ہیں، بری خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اگر ہم اپنی ان برے ارادوں سے باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا، اللہ کی عظمت کی خاطر اگر ہم اپنے برے ارادوں سے باز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اور حضرات، اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر انسان کے پاس برائیاں کرنے کا موقع میسر ہو اور اس کے بعد بھی انسان اگر برائیوں سے رک جائے تو سوچئے اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ ان کے پاس سارے مواقع میسر ہیں، خاتون خانہ کو دعوت دے رہی ہے برائی کے لیے، گھر میں کوئی نہیں ہے، کمرے بند ہیں، عورت راضی ہے، بلا رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی خاطر رکے، اللہ کی خاطر رک گئے، گناہ سے باز آ گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ جگہ، اور اتنا ہی نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد اس خاتون نے مزید انہیں پھنسانے کے لیے عورتوں کا پورا مجمع لگوایا، گھر کے اندر عورتوں کو دعوت دیا، عورتیں آئیں اور ان کے حسن کو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہر کوئی ان پر فدا ہو گئی، اور اس موقع پر پھر انہیں دعوت گناہ دی گئی۔ وہاں پر انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے قید خانہ پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس گناہ کی یہ دعوت دے رہی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کو قبول نہیں کیا، قید خانے کو قبول کر لیا، حالانکہ گناہ کی دعوت انہیں مل رہی تھی، سارے اسباب میسر ہیں، مگر اس کے باوجود اس گناہ سے آپ رک گئے۔ کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر جب آپ اس گناہ سے رکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی ملک میں، جس ملک میں آپ قید کیے گئے، جس ملک میں آپ کو بیچا گیا، اسی ملک کے تخت و تاج کا مالک اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا بہت بڑی ہے، وہ جب عطا کرے گا تو اپنے حساب سے عطا کرے گا، ہم اس کی عطا کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہمارے دل میں کوئی برائی کا ارادہ آئے تو اللہ کی خاطر اس برائی کے چھوڑ دے، اس برے ارادے سے باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض عطا کرے گا۔ اور ہم اور آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے ان گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض عطا کرے گا، اور ایسا عطا کرے گا کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے مشہور و معروف واقعہ ہے، بار بار آپ نے سنا، ایک غار کے اندر تین لوگ کہیں راستے میں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے، اچانک سے غار پر ایک بڑا پتھر پہاڑ پر سے گر کے آ کے لڑک گیا، دروازہ بند ہو گیا، سب نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اپنے اعمال پیش کیے۔ اس میں سے ایک گناہ کیا تھا، ایک عمل کیا تھا؟ اس میں ایک نے یہ کہا کہ اللہ میں اپنی چچی ذات بہنیاں جو بھی رشتہ دار تھی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سارے اسباب ہو گئے، مگر آخری وقت میں اس نے اللہ کی خاطر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اللہ کے عذاب کے ڈر سے وہ برائی سے باز آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس قید خانے سے، یعنی وہ جہاں ان کی زندگی کی توقع نہیں بچی تھی، جہاں یہ تھا کہ ہم مرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے انہیں زندہ بچا لیا۔ تو حضرات، یہ اللہ کی خاطر اگر ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی خاطر اگر ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا، اور اس کا عوض ضرور عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا وہ نوجوان اور وہ ہماری بہنیں جو اس طرح سے عشق و معاشقے کے فتنے میں مبتلا ہیں، جو عشق و معاشقے کے فتنے میں مبتلا ہیں، اللہ کی خاطر اس بری چیز کو چھوڑ دیں، اس برائی کو چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا، اور اس کا بہترین بدلہ دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا ہم برائیوں کو چھوڑیں، گناہوں سے دور بھاگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی کی زبانی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے۔ لہذا اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں، گناہوں کو چھوڑیں، ان سے دور بھاگیں، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من ترک غیظا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حور العين شاء۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے غصے کو پی لے، اس کو غصہ آ گیا کسی بات پر، سامنے والے نے اس کی بے عزتی کر دی یا کوئی بھی معاملہ پیش آیا، اس کو غصہ آ گیا، اور وہ اتنا پاور والا ہے، اتنی طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، مگر طاقت رکھنے کے باوجود اس نے اسے معاف کر دیا، اس نے غصے کو پی لیا، تو پیارے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا، اس کو ندا دی جائے گی، اسپیشلی اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ اے فلاں کہاں ہے، تو آ، تو نے دنیا میں اللہ کی خاطر غصے کو پیا تھا، آج اس کا بدلہ اسے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ حور عین میں سے جسے چاہو اپنے لیے منتخب کر لو۔ یہ غصہ پینا اللہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، جب آپ طاقتور ہیں، جب آپ بدلہ لینے کی سخت رکھتے ہیں، آپ کے اندر بدلہ لینے کی پوری چھمتا ہے، آپ سامنے والا کمزور ہے، ایسے موقع پر اگر آپ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور غصے کو پی لیتے ہیں، اللہ کی خاطر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے بلا کر کے آپ کو انعام دے گا۔ ہم اور آپ سوچئے، آج ایک چھوٹا سا مجلس، چھوٹی سی مجلس ہو، اسکول کے اندر فنکشن ہو، ہمارا بچہ اگر اچھا پرفارمنس کرے اور اس کو بلا کر کے پورے اسکول کے سامنے ایوارڈ ملے، تو ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے ہمارا نام روشن کر دیا۔ آپ سوچئے کہ پوری کائنات اس وقت اکٹھی ہوگی، پوری آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت پوری انسانیت اکٹھا ہوگی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر کے انعام دے گا، اللہ تعالیٰ وہاں پر انعام دے گا۔ سوچئے اس وقت اس انسان کی کیا خوش نصیبی ہوگی۔ تو اپنے غصوں پر قابو رکھیں، ان کو اللہ کی خاطر پی لیں، غصہ آئے، سامنے والا کمزور ہے، آپ اپنے غصے کو پی لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض آخرت کے اندر بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بدو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ کر کے پیچھے سے کھینچتا ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ کھینچتا ہے، اتنا تیز کھینچتا ہے کہ آپ کے گردن میں کپڑے سے کھینچنے کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی دیجئے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پاس ممکن ہے کہیں سے کچھ آیا ہو جنگ وغیرہ میں سے، تو وہ آ کر کے کہہ رہا کہ اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی دیجئے۔ بدو تھا، دیہاتی تھا، بدوؤں کا رویہ یہی ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حالانکہ اس نے گستاخی کی، صحابہ کرام کو غصہ آیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور صحابہ سے کہا کہ اسے کچھ دے کر کے معاملہ رفع دفع کرو، اسے کچھ دے دو۔ تو پیارے نبی نے اپنے غصے پر قابو کیا، اور وہ شخص
جس نے نہ گستاخی کی تھی آپ کی شان میں، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں، ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کسے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جھگڑا کر رہا ہے اور وہ جو ہے کہ گالیاں دے رہا ہے، الٹا سیدھا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کو جواب دے دیا سامنے والے کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے اٹھ چلے گئے۔ ابوبکر صدیق حیران کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ابھی تک یہ شخص مجھے الٹا سیدھا کہہ رہا تھا، آپ خاموش تھے اور جب میں نے اس کو جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ کہا جب تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے اپنی زبان کھول دی تو فرشتہ تمہارے پاس سے چلا گیا۔ تو یہ ہے، دیکھیے ہم اور آپ اگر غصے پر اپنے قابو رکھیں اور اپنے غصے کو دبائیں، اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور اس کا بدلہ جو آخرت میں پیارے نبی نے بتلایا وہ الگ سے ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس وهو قادر، جو آدمی شہرت والا لباس پہننا چھوڑ دے، فخریہ لباس، گھمنڈ کرنے والا لباس، وہ لباس جو پہن کر کے آدمی گھمنڈ کرتا ہوا چلتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایوارڈ دے گا، پوری دنیا پوری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا جا اہل جنت کے حلوں میں سے، حلہ کہتے ہیں جوڑا کپڑا، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اہل ایمان کے جنت میں جو اہل ایمان کو جوڑے ملیں گے ان جوڑوں میں سے تمہیں جو پسند ہو لے لو۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم فخر و مباحات والے لباس کو چھوڑ دیتے ہیں، فخریہ لباس، تفاخر گھمنڈ والے لباس، تو اس لباس کو اگر ہم ترک کر دیتے ہیں تو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں لباس پہنائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے اس سلسلے میں شریعت کی تعلیم بالکل واضح ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومتے رہیں، بھکاری بنے رہیں، ہے نا، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ شریعت کا کہنا یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ متوسط درجے میں صاف ستھرا کپڑا اچھا کپڑا پہنیے بغیر تکبر کے۔ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، میرا فلاں برانڈ کا میرا کپڑا ہے، فلاں برانڈ کی میری گھڑی ہے، فلاں برانڈ کا میرا جوتا ہے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا پہننے کی استطاعت ہے، آپ 10,000 کا پہنیے، 90,000 خرچہ کر دیجئے، ہے تو نہیں ہے۔ تو یہ صرف دکھاوا جو کرتے ہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا یہ برانڈ، یہ تفاخر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ اس قسم کے لباس کو، اس قسم کے پہناوے کو جو آدمی ترک کر دے اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بلا کر کے پوری کائنات کے سامنے ایوارڈ عطا کرے گا اور جنت کے پوشاک میں سے، لباس میں سے اللہ تعالیٰ اسے لباس پہنائے گا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں تو اس حوالے سے ایسی بے مثال ہیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ کرام جو سامعین سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے پیوند گنے، چکتی لگی ہوئی ہے کپڑوں کے اندر جو پھٹے ہوئے ہیں ان کو جگہ جگہ سے 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 12 پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑے پر۔ کسی نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے حکمراں اور حاکم وقت قیصر و کسریٰ آپ کے دستے نگر اتنے بڑے اور ایسی پوزیشن، یہ حالت کپڑے کی۔ کہا ہم نے اس چیز کو، دنیا کے اس زینت کو ہم نے اللہ کی خاطر ترک کر دیا ہے۔ انما ہی دنیا، یہ تو دنیا ہے، یہ زیب و زینت بس دنیا کی حد تک ہے۔ ہم نے اس زیب و زینت والی زندگی کو اللہ کی خاطر ہم نے ترک کر دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جن کی زندگیاں ایسی اعلیٰ کوالٹی کی۔ لیکن اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، یہ انتہائی اونچے درجے کے شہزادے ہیں، شہزادہ ہیں، یہ بادشاہ کے بیٹے، رشتہ دار، اور اتنے امیر کہ جب آپ حاکم نہیں بنے تھے، آپ خلیفہ نہیں بنے، اس سے پہلے کی زندگی
خلافت سے پہلے کی جو زندگی ہے بے انتہا شاہانہ انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، ایسے ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے، اور سب سے مہنگا جو عطر ہوتا تھا وہ عطر لگاتے تھے، جس راستے سے گزر جاتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہاں یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز جب خلافت کا بار، جب منصب خلافت پر فائز کیے گئے، سب کچھ تج دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ حالت یہاں تک تھی کہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ ایک کپڑا ادھار دے دو، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، مجھے ایک کپڑا ادھار دے دو، میرے پاس اور کپڑا نہیں ہے، یہ کپڑا دھل دو، تھوڑی دیر اپنا کپڑا دے دو۔ اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہ اپنا کپڑا مجھے ادھار دے دو، پہن لیتا ہوں، بیٹھے رہتا ہوں گھر میں، اور میرا کپڑا دھل دو، میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں۔ یہ حالت تھی اس وقت کے حاکم وقت کی، جو یعنی بہت بڑے حاکم وقت ہیں۔ یہی وہ دور تھا جس دور کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلیں گے، زکوٰۃ کے مستحقین ڈھونڈیں گے لیکن زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ملیں گے۔ یہ دور آیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں، کہ ان کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کر کے نکلتے تھے کہ کہیں کسی غریب کو دے دیں، سماج میں کوئی غریب ہی نہیں بچا تھا۔ اللہ نے اتنا عطا کیا عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے۔ اور یہی وہ حاکم وقت کہ ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا ہے۔ تو اللہ کی خاطر جب ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عوض عطا کرے گا۔ آپ کی وفات ہوئی، صرف 17 دینار آپ نے اپنے ورثے میں چھوڑا تھا۔ آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے پاس جو کل پونجی تھی وہ 17 دینار تھی۔ اس وقت کا جو بھی پیسہ رہا ہو، درہم و دینار 17، بس وہی مال چھوڑ کر کے مرے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اولاد، اللہ نے ان کے یعنی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد میں ایسی برکت دی کہ اس کے بعد ان کی اولاد خوب پھلی پھولی، خوب اللہ نے انہیں ترقی دی۔ لیکن وہیں پر دوسرے بادشاہ جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد جو حکمراں بنے، ان کی اولاد، ان کے پاس بے انتہا مال و دولت، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی اولاد کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جب ہم اللہ کے لیے چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا، بے انتہا نوازے گا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فخریہ پہناوا، گھمنڈ والا پہناوا، تکبر والا پہناوا اللہ کی خاطر چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے اسے بلا کر کے جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنائے گا۔ لہذا میرے بھائی ہم بھی اپنا جائزہ لیں، اگر ہم بہترین سے بہترین کپڑا پہن رہے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنا اسٹیٹس بڑا بتانے کے لیے، تو یاد رکھیں ہمارا یہ پہناوا ہمارے لیے وبال جان بنے گا، ہمارا یہ پہناوا ہمارے لیے وبال جان بنے گا۔ اگر ہمارے یہ کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں تو یہی ہمارا قیمتی لباس کل قیامت کے دن ہمارے جو ہے کہ عذاب کا باعث بننے والا ہے۔ لہذا ہم اپنے پہناووں کو دیکھیں، اللہ کی خاطر اپنے اندر سادگی پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البذاذۃ من الایمان، پہناوے میں، کھانے پینے میں سادگی اختیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ یہ آج ہم دیکھیں ہم کتنا بھی کما رہے ہیں لیکن ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ یعنی آدمی جو لاکھوں لاکھ کماتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو تھوڑا کماتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، کسی کی نہیں بھر، یعنی کسی کا من نہیں بھر رہا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ ہے لیکن کیا ہے، ہمارے جو دل ہیں سادگی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم بس دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا اتنا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا کی حرص ہے، یہ جو دنیا کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہمارے دل کے اندر ہے، اسی لیے کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہو ان نعمتوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ پہناوے میں، کھانے پینے میں سادگی اختیار کرنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لہذا ہم اپنے کھانے پینے میں، اپنے پہناوے میں سادگی اختیار کریں اور اللہ کی خاطر ہم نمود و نمائش اور دکھاوا اور ریا ان چیزوں سے ہم پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من ترک انا ضعیم ببیت فی ربض الجنہ
میں جنت کے کنارے میں، جیسے جنت ہے تو جنت یہ گھر ہے، یہاں کنارہ ہے، یہ کنارہ ہے، تو اللہ کے نبی نے اسے ربز کہیں گے، چاروں اطراف جو ہیں یہ کنارہ کہیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس آدمی کے لیے جنت کے کناروں میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو جنگ و جدال، جو جھگڑا چھوڑ دے، جو جھگڑا چھوڑ دے وان کان محقا، اگرچہ وہ حق پر ہو. بہت ہماری زندگی میں یہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ ہمارا اپنے بھائی سے، کسی سامنے والے سے، کسی سے ہمارا جھگڑا ہو گیا، ہم حق پر ہوتے ہیں، ہم صحیح ہیں، مگر شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ وہاں پر معاملہ بہت بڑا نہیں ہے، اتنا بڑا میٹر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی عزت پر کوئی دھبا لگ جائے گا. تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پر آپ جنگ و جدال نہ کریں، آپ جھگڑا نہ کریں، آپ بحث نہ کریں، تکرار نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، درگزر کریں. اس کے عوض اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک محل کی گارنٹی ہے. ایسے بہت سارے یعنی ہماری زندگی میں مواقع آتے ہیں کہ جب ہمارے لیے خاموش رہنا بہتر ہے بنسبت اس بات ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. ہم سب کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتے ہیں، اس سے ہم بخوبی سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں. ایسا موقع جب بھی ہماری زندگی میں آئے تو ہم خاموشی اختیار کریں. کبھی کبھی ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے. خاموش رہ گئے، ہمارا بھائی جو بھی ہم سے بحث کر رہا ہے، ہم خاموش رہ گئے، اس کے دل میں ہمارے لیے عزت بڑھے گی کہ میں غلط تھا لیکن پھر بھی میں نے جھگڑا کیا. اگر اسے احساس ہو جائے وہ بھی صحیح ہے تو باقی ویسے بھائی جو ہوا سے لڑتے چلے ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کبھی ایسا بھی ہو زندگی میں کہ آپ حق پر ہیں، سامنے والا غلطی پر ہے اور وہ آپ سے بحث کر رہا ہے، آپ سے جھگڑ رہا ہے، لیکن آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں حق پر ہوتے ہوئے بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں ایسے انسان کے لیے کہ اسے جنت کے کناروں میں اسے ایک محل ملنے والا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں، بیچ میں اس انسان کے لیے جنت ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، آج کل یعنی ہنسی مذاق کے بہت سارے چینلز چلتے ہیں ٹی وی پر اور ان چیزوں پر، اور ریلز بنایا جاتا ہے، جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہنسانے کے لیے ہوتا ہے، جوک ہوتا ہے. مگر پیارے نبی نے کہا کہ اگر مذاق میں بھی آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی گارنٹی دی جاتی ہے. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ واقعات اور کچھ اعمال بتلائے کہ اگر ہم انہیں اللہ کی خاطر چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا عوض ہمیں عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک آخری واقعہ آپ کے سلسلے میں سناتا چلوں. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے مشہور معروف عالم دین ہیں اور پرانے ہیں، محدثین میں سے ہیں. انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب بھی لکھی. آپ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ مکہ کے اندر تھا. ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں نے واقعہ سنا ہو. وہ شخص اپنا واقعہ بیان کرتا کہ میں مکہ کے اندر تھا اور مکہ کے قریب کے جو گھر آباد تھے، مکہ کے قریب، وہیں پر میرا بھی ٹھکانہ تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک بار ہماری حالات انتہائی بگڑ گئی، بہت پریشانی میں ہم تھے، کھانے کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا. کہتا ہے کہ میں نے ایک تھیلی پایا، ایک تھیلی مجھے ملی اور وزنی لگی. تو شریعت دیکھیں، اس سلسلے میں ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں کہیں کوئی چیز مل جائے، گری پڑی چیز، اس کو عربی میں لقطہ کہتے ہیں. شریعت میں اس کے لیے باقاعدہ یعنی کہ پورا باب ہے، احادیث کے اندر چیپٹر ہے پورا گری پڑی چیز کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لقطہ مل گیا، ایک پڑی ہوئی چیز. تو میں نے وہ تھیلی اٹھائی، ریشم کی تھیلی تھی، ریشم ہی کے ڈور سے اس کو باندھا گیا تھا، اور لے کر کے میں گھر پہ آ گیا. کہتے ہیں کہ ہماری حالت بہت ہی خستہ تھی، بہت تنگی کی حالت میں ہم چل رہے تھے، کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھے. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلا تو ایک بزرگ کو دیکھا، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی
ریشم کی ایک ہماری تھیلی غائب ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملی ہو تو وہ مجھے دے دے، 500 دینار یہ ہے اس تھیلی میں، اس کے عوض ہم اس کو یہ دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کو میں نے اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے کر کے آیا اور کہا کہ آپ نشانیاں بتلائیے کہ کیا نشانیاں ہیں، تو اس آدمی نے سب کچھ بتا دیا۔ چونکہ وہ تھیلی انہی کی تھی اس لیے پرفیکٹ انہوں نے نشانی بتلائی۔ انہوں نے وہ سامان ان کو واپس کر دیا، کہا یہ بھائی یہ آپ کی تھیلی ہے، ہمیں ملی تھی، یہ آپ لے لیجئے۔ اس صاحب نے ان کو 500 دینار دیے کہ یہ لیجئے، آپ نے وہ تھیلی ہمیں امانت داری کے ساتھ واپس کر دیا، اس لیے یہ 500 دینار آپ کے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہ دینار نہیں لے سکتا ہوں، میں یہ دینار نہیں لے سکتا ہوں۔ حالانکہ وہ آدمی مجبور ہے، وہ آدمی مجبور ہے، اور شرعی اعتبار سے اگر کسی کا کوئی سامان غائب ہو گیا ہے اور وہ ملنے والے کو انعام کے طور پر دے بھی رہا ہے تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نے نہیں لیا۔ کہا کہ یہ مجھے ملا تھا، یہ ایک امانت تھی جو میرے ذمے تھی، اس امانت کو پوری امانت داری کے ساتھ واپس کرنا یہ میرے اوپر واجب تھا، میں نے اپنا ایک فرض ادا کیا، اس لیے میں کوئی مستحق نہیں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں 500 دینار آپ سے لے لوں، حالانکہ انتہائی مجبوری ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں لیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نکلا، گھر سے سفر کے لیے نکلا، سمندری سفر پہ راستے میں ایک حادثہ پیش آیا اور پوری کشتی ٹوٹ گئی، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ کسی طرح سے میں ایک تختے کے سہارے جو ہے کہ اس سمندر سے بچ نکلا، تیرتے تیرتے ایک کنارے جا کر کے لگا، وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں دکھ رہی تھی، بہت چھوٹی آبادی تھی، وہاں پر چھوٹے لوگ تھے۔ ڈھونڈتے ڈھانڈتے میں گیا کہ دیکھو کہیں کوئی ہے، ڈھونڈتے میں جگہ پہنچا، مسجد بنی ہوئی تھی، اس مسجد کے اندر جا کر کے میں بیٹھ گیا اور وہاں پر میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے ایک اجنبی کو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہا ہے تو پورے شہر اس جزیرے پر جتنے بھی لوگ آباد تھے سب لوگ پہنچے، آئے، سب نے آ کر کے مجھ سے ملا اور جب دیکھا کہ اس کو قرآن پڑھنے آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا تو ہمیں پڑھنا سکھا دیجیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو پڑھنا سکھانا شروع کیا، بچے، جوان، بوڑھے، حسب ضرورت جیسے بھی لوگ آئے انہوں نے مجھ سے علم حاصل کیا۔ اللہ نے اس کے عوض مجھے بہت عطا کیا، مال بلا اللہ نے۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کی شادی آپ کے ساتھ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اچھا وہ یتیم بچی مالدار بھی ہے، پیسے والی ہے، غریب نہیں ہے، لیکن آپ اچھے آدمی دکھ رہے ہیں، تو ایسا کریے کہ ہم آپ کی شادی اس اپنی یتیم بچی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ نے انکار کیا اس آدمی نے، لیکن جب بہت زیادہ فورس ڈالا وہاں کے لوگوں نے تو مان گئے۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو دلہن بنا کر کے سجا کر کے سامنے لا کر کے بٹھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ میری نگاہ اس ہار پر پڑ گئی جو اس کے گردن میں تھی، اور پھر اسی ہار پر میں دیکھتا رہ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہ ہار ہی پر گڑی ہوئی ہے تو کہنے لگے ارے بھائی اس لڑکی کو دیکھ لو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہو۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ بتلایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، یہ ہار ہمیں مکہ کے اندر ملا تھا، اور جو بھی پورا واقعہ انہوں نے بتایا۔ کہا تو آپ ہیں وہ؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اس بچے کے والد جب وہاں سے واپس آئے تو وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے وہ مسلمان بندہ ملا دے جو مکہ میں ملا تھا، جس نے میرا ہار واپس کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمان ہے تو وہی مسلمان ہے، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ اور اسی تمنا کے ساتھ اس بزرگ کی وفات ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اب اللہ کی خاطر انہوں نے جو اپنا فرض ادا کیا تھا کہ وہ مال اتنا قیمتی ہار جو انہیں ملا انہوں نے دے دیا، واپس کر دیا، اسے چھپایا نہیں، رکھا نہیں۔ آج ہمارے یہاں کا کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ سڑکوں پر چلے جاؤ، کہیں بھی کچھ سامان رکھا ہوا ہے، ہمارا نوجوان پہلے چکر میں رہتا کہ اس کو اٹھا کر کے ہم بیچ دیں، حرام مال۔ واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی کمپاؤنڈ کے نوجوانوں کو یہاں وہاں سے سامان چوری کر کے لاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ اتنے شرم کی بات ہے، مسلمان ہیں اور اتنی یعنی نڈر پن کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہیں، شرم نہیں ہے ان کے اندر ذرا بھی۔ اور ایک یہ ہے کہ گری پڑی چیز ملی ہے، اگر وہ چھپا بھی لیتے کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ نہیں آتا کہ انہوں نے چوری کیا ہے،
لیکن اس کا نتیجہ دیکھیے، اس نیکی کا نتیجہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہار ان کے پاس واپس کیا، بیوی کی شکل میں بیوی آئی، وہ ہار بھی آیا۔ کہتے ہیں کہ وہ خاتون جس سے میرا نکاح ہوا وہ عورت وفات پا گئی، اس کے بعد اس سے 2 بچے بھی ہوئے اور وہ عورت وفات پا گئی۔ اب مال، وہ قیمتی ہار جو تھا وہ ہمارے درمیان تقسیم ہو گیا، تو بیٹوں کا حصہ بیٹوں کو ملا، میرا حصہ مجھے ملا، پھر وہ دونوں بچے بھی وفات پا گئے اور پورا ہار مجھے مل گیا۔ تو اب سوچیے، اللہ کی خاطر انہوں نے چھوڑا ایک جگہ، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کو واپس کر دیا۔ مزید بیچ میں جو بھی کٹھنائیاں آئیں، جو بھی دشواریاں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مال اسی حالت میں وہی پورا کا پورا، اس کے ساتھ اور جو بھی عزت ملی وہ الگ سے ملی۔ تو یہ اللہ کی خاطر اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں، اگر ہم برے اعمال کو چھوڑیں، اگر ہم برائیوں کو چھوڑیں، یہ سگریٹ پیتے ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں، یہ حرام کاروبار کرتے ہو، ان چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، یقین رکھو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کی خاطر برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، برے رویوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔